تو قبلہ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب نے اس اپنے لیکچرز کے اندر یہ کہا کہ قرآن کے اندر جو آیات مال فقہ سے تعلق رکھتی ہیں کہ جس کے اندر بتایا گیا کہ وہ مال جو رسول اللہ نے بغیر گھوڑے دوڑائے اور وہ سارا ملا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان آیات کی روشنی میں فدق کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ فدق جو ہے وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے اور یہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن کی ان آیات کے بارے میں اور اس سے مربوط جو تاریخ ہے اس کے اوپر آپ روشنی دیکھیں، جو جن آیات کو وہ ریفرنس بنا رہے ہیں اور جن آیات کو وہ کوٹ کر رہے ہیں سورہ ظاہر غالباً سورہ حشر کی آیات ہیں کہ اس میں مسئلہ فے کے بارے میں خداوند متعال نے بنیادی نکات کو بیان کیا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان آیات کی بنیاد پر یہ مسئلہ حل ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا، مزید تو اس پہ تبصرہ کیا کرنا کہ جناب سیدہ کو بھی نہیں پتا تھا، جب انہوں نے اپنا حق مانگا تو انہوں نے یہ ان آیات کو وہ کیا، اور خلیفہ اول کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ جناب سیدہ آئی ہیں اپنا حق مانگنے آئی ہیں، تو انہوں نے بھی استدلال نہیں کیا۔ آپ ظاہراً جناب سیدہ سے بھی زیادہ عقل رکھتے ہیں اور خلیفہ اول سے بھی زیادہ عقل رکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا، آپ کی کھوپڑی میں یہ آ گئی بات کہ ان آیات سے یہ مسئلہ حل ہے۔ 1400 سال سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، 1400 سال بعد آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ان آیات سے یہ مسئلہ کیا ہے، حل شدنی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں وہ آیات، پھر میں بات دوبارہ اپنی اسی بات پہ پلٹوں کہ جو آپ نے بھی بیان کیا کہ ظاہراً نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب کوئی انسان اہل بیت کے مقابلے میں آ جائے، طول تاریخ میں ہم نے یہ دیکھا ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی مفتی، شیخ الاسلام یا کچھ بھی محدث اور مجدد ہی کیوں نہ کہے، خداوند متعال اس سے عقل کی نعمت کو چھین لیتا ہے، اور جب عقل کی نعمت کو چھین لیتا ہے تو پھر اپنے آپ کو فرق نہیں کرتا وہ کوئی معصوم ہو، فرق نہیں کرتا وہ ام ابیہا ہو، فرق نہیں کرتا وہ صدیقہ ہو، فرق نہیں کرتا وہ طاہرہ ہو، یا ان کے جو خلیفہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بلند تر سمجھتا ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہی دیں گے کہ آپ کو پتہ چل گیا، یعنی آپ نعوذ باللہ اس عقل کل سے بھی جو ہے نا آگے چلے گئے ہیں 2 قدم، کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ان آیات سے مسئلہ حل ہے۔ نہ خلیفہ اول کو پتہ چلا، نہ جناب سیدہ کو پتہ چلا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جب جناب سیدہ حق مانگنے گئی ہیں تو جناب سیدہ نے ان آیات کو نہیں بیان کیا، یا جب حق مانگا تو خلیفہ اول نے بھی کیا ہے، ان آیات کو کوٹ نہیں کیا۔ آپ 1400 سال بعد آ کے ان کو کوٹ کر رہے ہیں، یعنی آپ زیادہ عقل والے ہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ قبلہ۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ نام نہاد شیخ الاسلام جو ہیں، جو اپنے طبقے میں قابل احترام ہیں، اور ہم اسی لیے ان کا احترام کرتے ہیں کہ کچھ لوگ انہیں قابل احترام مانتے ہیں، وہ جو دلیل دے رہے ہیں وہ دلیل مثلا جناب سیدہ جو جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، اس گود میں کھیلی ہیں جس گود میں قرآن نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جناب سیدہ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن میں آیات موجود ہیں، اور جناب سیدہ نے ان آیات کی وجہ سے اپنے دعوے سے پیچھے بھی نہیں ہٹی، اور خلیفہ صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ آیات موجود ہیں، کیونکہ جب دعویٰ کیا گیا اور پورا ماجرا ہوا اور پورا مکالمہ ہوا تو انہوں نے آگے سے حدیث پیش کی اپنی طرف سے، جو انہوں نے اس بنائی تھی کہ بھائی انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اور باقی وہ ساری حدیثیں لا میراث جو ہے، لیکن ان آیات کو کوٹ نہیں کیا، بجائے اس کے کہ وہ حدیث کوٹ کر انہوں نے کی، بجائے اس کے وہ آیات کوٹ کرتے کہ بھائی قرآن کی نص صریح موجود ہے کہ فدق جو ہے وہ ان اموال میں سے اور ان اموال میں وراثت نہیں ہوتی، اور آپ کا کوئی حق نہیں، آپ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہی ہیں۔ یہ بجائے اس کے انہوں نے ان میں سے کوئی بھی نص صریح کو کوٹ نہیں کیا، بلکہ حدیث کو لے کر آئے جو کہ قرآن کی وراثت کی آیات کے ساتھ مطابقت بھی نہیں رکھتی۔